بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی اس کی نظروں کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آخری وقت میں غسل دیا تو اس وقت ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ کیا معجزہ تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک کے سرحانے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے پھر بلند آواز میں کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے، جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے دروغے مالک کو حکم دیا کہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سجو سورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بے صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت رسول پاک نے مالک الموت سے فرمایا کہ اے مالک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ مالک الموت فرمانے لگے کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی اجازت پاؤں تبھی روح قبض کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ مالک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کے تکلیف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سختی تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر منگوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام برداشت نہ ہوا اور منہ پھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس وقت آپ کو میرا منہ اچھا معلوم نہیں ہوتا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک آ گئی۔ نیچے کے جسم سے جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا
کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کسی نے ڈالی، فرمایا کہ اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرماتا ہے کہ آپ کا رب امت پر آپ سے 1000 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کے دکھ کو میرے سپرد کر کے اپنی تکلیف آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مسک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ محترم ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرے میں ہیں۔ دونوں جہاں کے مالک کے گھر میں اس قدر غربت کے چراغ میں تیل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمسائے کے گھروں میں چراغ بھیج کر کہا اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا۔ آپ کی گردن مبارک ایک طرف کو ڈھلک گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ملائک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے جاتے تھے اور ساتھ میں روتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ حضرت فاطمہ نے پکارا بابا، آپ نے رب کا بلاوا قبول کر لیا اور ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ جہاں سے تشریف لے گئے۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سنی تو گھبرا کے بے تاب ہو کر دہلیز مبارک کر سر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجر مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر کو حجرے میں بلایا، دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مگر ان کے دل کو یقین نہ ہوا، وفات پا چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام آدمیوں کی طرح برانہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر خواب غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا۔ اسی وقت حضرت علی کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ آقا کے بغیر یہ دنیا میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری آنکھیں اب کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا
اور کہتا تھا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اس وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، ارض و آسماں خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی صحابہ کرام حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھنے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے پیشانی مبارک سے کپڑا اٹھا کر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دیا اور رو کر کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، موت بھی پاک ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، حضرت عمر فاروق بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں، جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وفات پا گئے۔ خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارستگی میں بہتے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اور یہ حقیقت خود قرآن پاک سے واضح کر دی۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ تعالیٰ عنہ قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں جیسے ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی ہمت باقی نہ رہی تو میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی میرے بابا نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ اے اللہ مجھے اپنے آخری نبی کی شفا سے محروم نہ کرنا، مجھے اپنے آخری نبی کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل و جان پر غم کی کھڑائیں چھا گئی تھی۔ وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے نگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کر دیا، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے کبھی ممنوعات کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی اظہار آسانی سے غبار آلودہ نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دان توڑے گئے، وہ اللہ کے آخری نبی جس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا مگر اس کا ہمیشہ دل دکھایا گیا، جس کے پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور ہر طرح کے مظالم اٹھائے گئے مگر اس نے کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا
اور ہمیشہ دل سے دعا دی۔ آج وہ وجود سرمدی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صدقہ جاریہ کی سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سا بھی درود پاک ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔